سورہ انعام کی آیت نمبر 35 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر آپ پر گرا ہو ان کا منہ پھیر لینا، تو اگر آپ سے ہو سکے تو آپ زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالیے یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگائیے جس سے پھر ان کے پاس ایک معجزہ لے کر آئیں، اور اگر اللہ چاہتا ہے تو سب کو سیدھی راہ پر جمع کر دیتا۔ تو آپ نادانوں میں سے مت ہوں۔ گزشتہ آیات سے یہ مضمون چل رہا ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی باتیں کی جس سے آپ بہت مغموم ہو گئے، غم زدہ ہو گئے، اور غم زدہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھے بلکہ صرف اس بات پر تھے کہ یہ کیا عجیب لوگ ہیں کہ میں ان کی خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں، انہی کا ہمدرد ہوں، انہی کا خیر خواہ ہوں، لیکن یہ بات مان کر نہیں دے رہے۔ جہنم سے ان کو بچا رہا ہوں، عذاب سے ان کو بچا رہا ہوں، اللہ کی پکڑ سے بچا رہا ہوں، ہمیشہ کی نافرمانی سے بچا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ بات نہیں مان رہے۔ تو آج کی آیات میں یہ فرمایا کہ میرے محبوب، اگر آپ کو کچھ زیادہ ہی یہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں مان رہے، اور آپ کا خیال یہ ہے کہ شاید ان کے پاس کوئی من مانا معجزہ آ جائے، کوئی دلیل آ جائے تو اس سے مان جائے، یعنی ایک دل میں خیال یہ گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ شاید یعنی اتنی حرص تھی، اتنا غم تھا اور اتنا درد تھا قوم کا، امت کا، کہ یہ چاہتے تھے نبی کہ کسی طریقے سے مان جائے، کچھ بھی ہو یہ مان جائیں بس کسی طریقے سے، تاکہ ان کی جان چھوٹ جائے، جان بچ جائے جہنم سے، کیونکہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ آگے یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام اپنا خون بھی دے دیتے ہیں، اپنی جان بھی دے دیتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ قوم تم بچ جاؤ، یعنی یہ ان کے ہاں شفقت کا اور رحمت کا درجہ ہوتا ہے، ہمدردی کا، کہ اپنی جان داؤ پر لگا کر بھی لوگوں کو بچاتے ہیں۔ یا لیت قومی یعلمون، انبیاء علیہ السلام ہے جو وہ حبیب نجار ہے، سورہ یاسین میں اس کا قصہ آتا ہے کہ 2 پیغمبر آئے تھے تو بستی والے ان کی بات نہیں مان رہے، تو انہوں نے دور سے کہا کہ یہ ان کی بات سن لو، اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی بات سن لو، یہ تم سے کیا مانگتے ہیں، کوئی پیسہ تو مانگ نہیں رہے، تمہارے فائدے کی بات کر رہے ہیں، تو ان کی بات مان لو۔ لیکن انہوں نے کو شہید کر دیا، تو شہید ہونے کے بعد انہوں نے یہ کہا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ مجھے صرف اتنی سی بات پر اللہ کی جانب سے کیا انعام دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی یہ نہیں تھا کہ قوم کو چڑھانے کے لیے، ہم عام طور سے یہ واقعہ سنتے ہیں یا بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ قوم کو گویا چڑھایا کہ دیکھو اب میں تو کامیاب ہو گیا ہوں، تم ناکام ہو گئے ہو۔ نہیں، ہو سکتا ہے یہ مطلب بھی ہو، لیکن ایک مطلب اس آیت کا یہ ہے
کہ ان کو وہاں جا کر بھی اپنی قوم کا احساس جو ہے وہ ستا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں مان رہے. انبیاء علیہ 2 پیغمبروں کی بات میں نے مانی، دیکھو کتنی بڑی کامیابی مجھے مل گئی، وجعلنی من المکرمین، عزت مل گئی، اللہ کے ہاں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی مل گئی. تو ان کو بھی چاہیے کہ مان لیں. یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ مجھے اس تھوڑے سے عمل کے بدلے میں کتنی بڑی کامیابی ملی. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، مجھے ایک تو بخش دیا، میرے گناہ معاف کر دیے، اور دوسرا یہ کہ مجھے پھر عزت بھی دی، بہت مقام بخشا اللہ نے اپنے ہاں. تو کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ جس نبی کی اتنی سی تائید اور حمایت پر اتنا بڑا مقام مل رہا ہے، تو اس نبی کی پوری تعلیمات کو لینا اور ان کی رسالت کو ماننا، اس سے کیا کچھ اللہ کیا ملے گا. تو یہ ایک درد اور غم تھا جو ان کو، جس نے وہاں سے یہ کہنے پر مجبور کیا. تو انبیاء علیہ السلام کے ہاں یہ بات ہوتی ہے. تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ شاید یہ من مانا کو معجزہ جو مانگتے ہیں تو وہ اس سے ہدایت پہ آ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کا دستور کچھ ایسا ہے نبیوں کے ساتھ کہ وہ من مانگا معجزہ عام طور سے نہیں دیتے. جب کوئی قوم کہتی ہے نا کہ ہم آپ کو نبی مانتے ہیں بشرطے کہ آپ یہ کام کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ من مانگا معجزہ جو ہوتا ہے اس کے بعد پھر اللہ کی جانب سے فیصلہ آ جاتا ہے. پھر قوم یا تو مانتی ہے، ایمان لاتی ہے، یا پھر ان کی جڑ کاٹتی جاتی ہے، عذاب آتا ہے ان پر. تو چونکہ یہ قوم ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے حکمت میں طے تھا کہ یہ تو ان کو ختم نہیں کرنا قریش کو، اس لیے ان کے معجزات کی جو مطالبات ہیں ان کو نظر انداز کر دیا گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی کہ شاید مان جائیں، اس لیے فرمایا کہ میرے محبوب ہمیں پتہ ہے انہوں نے ماننا نہیں ہے. ہاں اگر آپ سے بن سکتا ہے، آپ کے اگر بس میں ہے، تو آپ ایسا کریں کہ زمین میں کوئی سرنگ نکالیں، وہاں سے ان کے لیے کوئی نشانی لے کر آئیں. آسمان میں آپ سیڑھی لگائیں، وہاں سے کوئی نشانی لے کر آئیں. پھر بھی انہوں نے ماننا نہیں ہے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ ان کی آخری درجے میں آخری خواہش بھی پوری کر لے تب بھی یہ نہیں مانیں گے. آج کل کی اصطلاح میں یوں کہیے کہ جو بلیک میلر ہوتا ہے اس کے مطالبات کبھی ختم نہیں ہوتے. تو یہ جو مشرکین مکہ معجزات مانگتے تھے اپنے مطلوبہ دلیل اپنے معیار کے مطابق، تو اصل میں ماننے کے لیے نہیں مانگتے تھے، وہ اگلے کو عاجز کرنے کے لیے مانگتے ہیں. جب وہ ایک لے آیا تو پھر کہیں گے نہیں اس میں تو فرق لگ گیا، کچھ اور لاؤ. اچھا وہ لے آیا، پھر اور لاؤ، پھر اور لاؤ، پھر اور لاؤ. یہ تو سلسلہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. اس لیے فرمایا کہ دلیل جو ہوتی ہے نا وہ پسند کی دلیل نہیں ہوتی. پسند کی دلیل تو یہ تو ہٹ دھرمی ہے. دلیل وہ ہوتی جو دعوے کو ثابت کرتی. بس آپ کہیں گے نہیں مجھے دلیل فلاں کتاب کے فلاں صفحے سے آپ لے کر آئے، تو یہ تو کون سی دلیل کا معیار ہے؟ دلیل تو وہ ہے جو دعوے کو ثابت کر دے، کہیں سے بھی کسی طریقے سے بھی ہو. دلیل پر آپ کلام کر سکتے، لیکن دلیل کے لیے آپ معیار طے نہیں کر سکتے. جیسے کچھ لوگ جو ہے وہ ان سے کوئی بات ہو کسی موضوع پر یا وہ مطالبہ کرے تو کہتے ہیں جی بخاری شریف سے آپ حدیث دکھائیں مجھے تب میں مانوں گا. بھئی حدیث تو حدیث ہی ہے، وہ جہاں سے مرضی دکھائے آپ کو. آپ اس کی سند پر کلام کر سکتے ہیں، اس پر کوئی گفتگو ہو سکتی ہے کہ صحیح ہے ضعیف ہے، لیکن یہ قید لگانا کہ میں بخاری شریف سے مانوں گا، یہ جو ہے پسند کی دلیل کا مطالبہ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی کہے عدالت میں جا کر اس کے خلاف کیس ہو تو وہ وکیل استغاثہ سے یہ کہے کہ فلاں جو جلد ہے نا اس کی فیصلوں کی عدالت کی، اس کے اندر سے اگر آپ میرے خلاف دلیل لے آئے تو پھر میں مانوں گا، ورنہ میں سچا. تو وہ تو کوئی عدالت بھی اس کی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی، کیونکہ یہ تو ہٹ دھرمی ہے. دلیل تو کہیں سے بھی آئے گی تمہارے خلاف، تمہیں ماننی پڑے گی. تو اس لیے کچھ لوگ ایسی بات کہہ دیتے ہیں تو یہ اصل میں بے وقوفی کی بات ہوتی ہے کہ بخاری شریف سے ہی مانوں گا، میں مسلم شریف سے ہی مانوں گا، سیاستہ سے ہی مانوں گا. کیوں بھائی؟ حدیث تو حدیث ہے چاہے جہاں سے بھی ہو. یہ تو ایسے ہی جیسے آدمی کہے کہ میں قرآن تو مانتا ہوں لیکن پہلے سپارے سے آپ دلیل دیں مانوں گا، باقی 29 میں سے نہیں مانوں گا. قرآن تو سارا قرآن ہے، چاہے وہ 30ویں پارے سے دلیل لائے یا پہلے پارے سے دلیل لائے. تو یہ جو من پسند کی دلیلیں ہوتی ہیں نا، من پسند کی دلیلوں کے مطالبے ہوتے ہیں، یہ بے وقوفی ہوتی ہے. بنیادی طور سے آدمی اپنے خیال میں بڑا سمجھدار ہوتا ہے کہ میں نے بڑی ہائی فائی دلیل مانگنے کی، اس سے جو ہے وہ مانگ لی ہے، اس کو زج کر دیا، لیکن اصل میں اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہوتا آدمی. تو مشرکین مکہ بھی کچھ اسی قسم کے جو ہے وہ رویے کا شکار تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے منہ مانگا معجزہ دے جی ہمیں. حالانکہ منہ مانگے معجزے جن قوموں نے مانگے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کے منہ توڑے گئے،
صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا جی پہاڑ پھٹے، اس کے اندر سے اونٹنی نکلے، اونٹنی نکلتے ہی بچہ دے. دیکھ رہے اب کتنی بڑی، یعنی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بچگانہ کہہ لے اس کو، یا اس کو بے وقوفانہ احمقانہ بات کہیں کہ پہاڑ پھٹے، پھر اس میں سے اونٹنی نکلے، پھر اونٹنی نکلنے کے بعد فوراً بچہ دے، تب ہم مانیں گے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. بھئی اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ تو تمہیں پہلے اپنی زندگی پیش کر رہے ہیں کہ میں تمہارے اندر رہا ہوں، میرے اندر سے کوئی جھوٹ ثابت کرو، کوئی خیانت ثابت کرو، کوئی غبن ثابت کرو، کوئی کسی قسم کے میری کردار پر انگلی رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، میرا کوئی زندگی کا غلط فیصلہ ثابت کر دو. تو وہ تو ساری زندگی کریکٹر اپنا پیش کر رہا ہے تمہارے سامنے، لیکن تم کہتے ہو نہیں پہاڑ پھٹے اور اس میں سے اونٹنی نکلے پھر ہم مانیں گے، اور پھر نکلتے ہی بچہ بھی دے ساتھ. دیکھیں کیسے جو ہے نا، جیسے بچے مطالبات کرتے ہیں نا کہ یہ پانی اب گرا دو، پھر اس گرے ہوئے پانی کو واپس برتن میں ڈال دو، یہ ایسے مطالبات ہوتے ہیں. تو پھر اللہ نے تو دکھا دیا اس کی قدرت میں تو سب کچھ ہے، لیکن جب پھر انہوں نے اس کی ساتھ جو کچھ کرنا تھا کیا، فعقروها فاصبحوا نادمین فاخذتهم الصیحة بالحق، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیخ آئی جس نے آ کر ان سب کو پکڑا اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا. تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو معجزات ہے یہ تو آپ کے خیال میں آ رہا ہے کہ ایسا ہو، اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ ایسا کر لیں، آپ ایسا کریں. ان کی جو مطالبات ہیں ان کے لیے زمین میں سرنگ کھودے اور وہاں سے جا کر کوئی ان کی بہت ہی اسپیشل قسم کی ان کے لیے دلیل لے کر آئیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، یا آسمان پہ چلے جائیں سیڑھی لگائیں اور وہاں سے دلیل لے کے آئیں، پھر یہ مانیں. لیکن ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں ہے. اس لیے ان کے مطالبات پر اے میرے محبوب آپ کان نہ دھریں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، ہمارے اختیار میں ہے، یعنی ہمارے اختیار میں یہ ہے کہ ہم معجزہ بھی آپ کو ان کا من پسند دے دیں، یعنی جو مانگے، منہ مانگا معجزہ مانگے، جتنے مانگے ہر بندے کو الگ الگ معجزہ دینا یہ ہماری قدرت میں ہے، ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہماری حکمت نہیں ہے، یہ ہمارا اصول نہیں ہے، دستور نہیں ہے یہ. اور ہماری قدرت میں تو اس سے آگے بڑھ کر بھی بات ہے. وہ کیا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، ہم ان سب کو رات سوئیں، مشرکین مکہ سارے کے سارے جتنے بھی تھے، آج بھی دنیا میں جتنے کافر ہیں، جتنے دہریے ہیں، جتنے ملحد ہیں، جتنے بے دین ہیں، سارے کے سارے رات کو سوئیں اور صبح اٹھے تو سارے پکے ٹھکے نیک مسلمان اللہ کے ولی ہو جائیں. یہ اللہ کی قدرت میں ہے، اس سے بعید نہیں ہے، اس سے تو دور نہیں اس کی قدرت سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، تو یہ ہو سکتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، اگر اللہ چاہتے تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتے، لیکن اس نے دینی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا یہ نظام ہے. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیونکہ یہ دنیا اس نے بنائی ہے امتحان گاہ، اور امتحان گاہ میں کہیں بھی کسی سے زبردستی پرچہ حل نہیں کروایا جاتا. کبھی بھی کوئی امتحان گاہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں آدمی یہ کہے، کسی کو یہ کہے، ممتحن صاحب کو یہ کہے جو اوپر نگران پھر رہا ہے کہ دیکھیں آپ جناب اوپر سے نگران ہو سکے، دیکھیں آپ کی آنکھ کے نیچے بچے غلط پرچہ حل کر رہے ہیں، آپ کو کوئی ہوش نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں آپ اوپر کھڑے غلط کام ہو رہا ہے آپ کے نیچے، تو آپ ایسا کر رہے ہیں. تو وہ کہے گا یہ امتحان گاہ ہے، یہاں سب کو کھلی چھوٹ ہے، یا کسی سے کوئی زور زبردستی نہیں کرائی جائے گی کہ جو ہے سارے لوگ بالکل ٹھیک ٹھیک پرچہ حل کرے، یہ نہیں کیا جائے گا. یہ اس امتحان گاہ کے، اس وقت کے اور اس جگہ کے تقاضے کے بالکل خلاف ہے، ورنہ یہ امتحان نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ سب لوگ ہی ایک یکساں پرچہ دے کے پاس ہوں تو پھر دنیا میں بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی، پھر تو جنت میں رہتے سارے. دنیا میں تو اللہ نے اسی لیے بھیجا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جاؤ آدم علیہ السلام کو نیچے بھیجا، فرمایا کہ جاؤ تمہارا زمین میں ٹرہنا ہوگا، کچھ عرصہ ٹھکانا ہوگا، اور پھر اس کے بعد تمہیں لوٹ کر میری طرف واپس آنا ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو ہدایت آتی ہے زندگی گزارنے کے لیے اس پر کون چل کے آتا ہے، یہ ہم ذرا آزمائیں گے آپ کو. تو دنیا میں تو ہم آئے آزمائش کے لیے، تو یہاں ایسا نہیں ہوگا کہ سارے لوگ زبردستی مسلمان ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. اور نہیں ایسا ہوگا کہ سارے کافر ہو جائیں، قیامت کے قریب جا کے کہیں ایسا ہوگا، اور قیامت کے قریب جا کے سارے مسلمان بھی ہو جائیں گے. یہ دو بڑے بڑے کام تب ہوں گے، ورنہ اس سے پیچھے پیچھے دنیا میں دستور کچھ ایسے ہی رہے گا. کافر جو ہے وہ کافر بہت سارے رہیں گے، مسلمان ہوتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی ہے، نشانیاں دے دی ہیں، دلائل دے دیے ہیں، غور و فکر کرنے کی صلاحیت دے دی ہے.
لیکن کسی کو پکڑ کر زبردستی مسلمان نہیں کیا. پکڑنا تو دور کی بات، وہ تو ان کا ارادہ ہے. فرمایا ان القلوب بین یدی اصبعی الرحمن، اللہ تعالیٰ کی بین اصبعی الرحمن، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے پوری مخلوق کے دل. یعنی جتنے بھی انسان اس وقت، اگر 7 ارب انسان اگر دنیا میں رہ رہا ہے تو 7 کے 7 ارب انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں میں ہے. وہ یوں کر دیں گے تو یوں ہو جائیں گے، یوں کر دیں گے یوں ہو جائیں گے. اس کے لیے کیا مشکل کام ہے، لیکن وہ کریں گے نہیں، کیونکہ ان کا نظام ایسا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر چاہتے تو ان کو ہدایت پر جمع کر دیتے سب کو، لیکن نہیں کریں گے. اس نے کھلی چھوٹ دے دی. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے اس کو 2 راستے دکھا دیے. راستہ دکھا دیا، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ جنت کو جا رہا ہے، یہ جہنم کو جا رہا ہے. چلنے میں تم بالکل آزاد ہو. کوئی انسان بھی قیامت والے دن یہ دعویٰ نہیں کرے گا، نہ دنیا میں دعویٰ کرتا ہے کہ میں مجبور تھا، یعنی میں چاہتا تو تھا میں مسلمان ہو جاؤں لیکن میں ہو نہیں پایا. یا مسلمان گناہگار آدمی یہ کہے کہ جی یا اللہ میرے تو ہاتھ ہی بندھے ہوئے تھے، میں تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتا تھا، میں تو زبردستی جناب گن پوائنٹ پہ میرے سے شراب پلواتے تھے شیطان، یا میرے سے جو ہے وہ فلاں گناہ کرواتا تھا، زنا کرواتا تھا، شراب پلواتا تھا، تو وہ تو بڑی مشکل میں تھا، میں تو بڑے نرغے میں پھنسا ہوا تھا. کوئی انسان بھی قیامت والے دن یہ عذر نہیں کرے گا، دنیا میں بھی نہیں کر سکتا، قیامت میں کیا کرے گا. اس لیے اختیار دے دیا، راستہ دکھا دیا اور کھلی چھوٹ دے دی کہ جو مرضی کرو، پھر آگے ہم آپ کو دیکھیں گے کہ جہاں آ کر پہنچ کر تمہارے نام اعمال میں کیا ہے. اس لیے فلا تکونن من الجاہلین. تو یہ تو اب ناواقف لوگوں کی بات ہے کہ آدمی اللہ کی اسکیم کو نہ سمجھے. تو یہ اصل میں تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بات نہیں ہے، اصل میں ہمارے لیے ہے. ایسے خطابات جو ہیں وہ ہمیں اپنی جانب اس کا رخ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمیں بسا اوقات ایسی بات ذہن میں نہ آ جائے. بہت سے لوگ جو ہے وہ اس بات سے ہی کچھ اللہ تعالیٰ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں. ناراض ہونے کے بعد پھر تھوڑے سے مذہب سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں، دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایتھیزم کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. تو اصل میں بیچارے بنیادی طور سے اللہ کا نظام نہیں سمجھ رہے، اس دنیا کے اندر جو اللہ کی اسکیم ہے اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ الٹے نتیجے پیدا کرتے ہیں، پھر الٹے نتائج پر آگے نتائج پہ نتائج لگاتے چلے جاتے ہیں. اس لیے فرمایا فلا تکونن من الجاہلین. یہ نادان ہے، نادان لوگوں میں سے آپ نہ ہوں، بلکہ اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب کو اختیار دے کر اور ہدایت دے کر بھیجا ہے تاکہ اپنے اپنے اختیار سے چلیں اور اپنی کامیابی اور ناکامی کے راستے طے کرتے چلے جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.